بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بیان کر رہے ہیں حضرت ام عمارہ نصیبہ بنت کعب۔ تو دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اس خاندان کو جنت میں میرا دوست بنا۔ ام عمارہ بھی انصاریہ تھیں۔ وہ مشہور قبیلہ بنو نجار سے تھیں۔ ان کے 2 بیٹے شہید ہو چکے تھے اور ان کی بھائی عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ وہ میدان جنگ میں اپنے دلیرانہ کارناموں کے لیے مشہور تھیں۔ وہ ایک وفادار بیوی اور ایک محبت کرنے والی ماں تھیں، اور ان کے پاس قابل ذکر صبر اور تحمل تھا۔ نیز قرآن اور حدیث میں بھی بہت ماہر تھی۔ کسی کے ایمان کے نشو نما اور ترقی کے لیے اس کی زندگی خوشگوار اور سبق آموز پڑتی ہے۔ مدینہ میں خوش نصیب انصار جنہوں نے مصعب بن عمیر کی تعلیمات سے اسلام قبول کیا، وہ دوسری بار اللہ اور اس کے رسول سے بیعت کرنے کے لیے ایک خاص پہاڑی درے پر گئے۔ تقریباً 72 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ ان 2 عورتوں میں سے ایک ام عمارہ اور دوسری ام اسما بن عمرو بن عدی تھی۔ سابقہ روایت کرتی ہیں کہ ان کے شوہر غزیہ بن عمرو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ دونوں عورتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی پر بیعت کرنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب ٹھیک ہے، لیکن ان خواتین کے لیے بھی شرائط وہی ہوں گی جو مردوں کے لیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فرق صرف یہ ہوگا کہ انہوں نے مردوں کے ہتھیلیوں کو اپنی ہتھیلی میں لے لیا، لیکن خواتین سے مصافحہ نہیں کیا۔ بیعت کے اس واقعہ کو اسلامی تاریخ میں بیت العقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ اس بیعت کے بعد جب ام عمارہ مدینہ واپس آئیں تو انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے وقف کر دیا۔ ام عمارہ کی پہلی شادی زید بن عاصم سے ہوئی اور ان کے بطن سے 2 بیٹے ہوئے، جن کا نام عبداللہ اور حبیب رکھا گیا، جو دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے۔ ان کی دوسری شادی ان کا لڑکا تمیم اور ایک لڑکی خلا پیدا ہوئی، جو بن عمرو بن سے ہوئی تھی۔ ام عمارہ نے دوسری بیعت العقبہ، جنگ احد، جنگ حنین، جنگ یمامہ اور معاہدہ حدیبیہ میں حصہ لیا۔ جنگ احد میں ان کی تلوار کی مہارت نے اسے دیکھنے والوں کے حیران کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میدان جنگ میں جس طرح بھی مڑتا وہ اسے اپنا دفاع اور حفاظت کرتا دیکھ سکتے تھے۔ احد اسلام کے مجاہدین شخص کے دہانے پر تھے اور بکھر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے 2 ساتھیوں، بیٹوں اور شوہر کے ساتھ مل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرنے کی کوشش کی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی بھی حملے کو روکا جا سکے۔ ان کے ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں ڈھال تھی۔ اگر دشمن گھوڑے پر نہیں پیدل ہوتا تو سب کو مار ڈالتے۔ جب دشمن میں سے ایک نے ان پر حملہ کیا تو انہوں نے اپنی ڈھال سے حملے کو روک دیا۔ ان کے بعد انہوں نے گھوڑے کی لگام کو گھمانے کے لیے کھینچا۔ اس موقع پر انہوں نے اپنی تلوار گھوڑے کی پیٹھ میں ڈال دی۔ زخمی گھوڑا سوار کو لے کر گر پڑا۔ یہ دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی کہ وہ اپنی والدہ کی مدد کرے، اور اس کے بیٹے نے مل کر دشمن کے سپاہی کو ختم کر دیا۔ عبداللہ بن ام عمارہ بیان کرتی ہیں کہ جنگ احد میں دشمن نے ان پر زبردست حملہ کیا۔ مجاہدین ان کے آگے بکھر گئے اور وہ ان کے والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرف سے دفاع کیے یہ قریب آ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکارا کہ دشمن حملہ کرو۔ انہوں نے کافر پر پتھر مارا۔ یہ گھوڑے کی آنکھ سے ٹکرا گیا جس پر وہ سوار تھا۔ گھوڑا طنز کرتے ہوئے زمین پر گر پڑا۔ انہوں نے ایک اور بھاری پتھر پھینکا اور دشمن مر گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش نظر آئے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ام عمارہ کے کندھے سے خون بہہ رہا ہے۔ انہوں نے عبداللہ سے اپنی ماں کے زخم پر پٹی لگانے کو کہا اور کہا کہ وہ واقعی ایک عظیم خاندان ہے۔ انہوں نے ان پر اللہ سے دعا کی اور دعا کی کہ وہ جنت میں بھی ان کے دوست ہوں۔ تو دوستو، ام عمارہ اور عبداللہ دونوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے یہ مبارک کلمات سن کر خوشی کا اظہار کیا۔ ان کے ساتھ ہی وہ بہادری کے بلندیوں کی طرف متاثر ہوئے اور نئے جوش کے ساتھ حملے میں واپس آئے۔
ان کے اگلے شکار نے اسے اپنی تلوار سے بائیں بازو پر زخم کر دیا، خون کا ایک چشمہ بہ نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوراً اپنے زخم پر پٹی باندھو۔ جب عمارہ نے اپنے بیٹے کو بہت زیادہ خون بہ رہا تھا دیکھا تو ان کے بازو پر پٹی باندھ دی اور کہا کہ ہمت نہ ہاریں بلکہ دشمن پر حملہ جاری رکھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں اور بیٹے دونوں کی بہادری دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، اے عمارہ، تم جیسی ہمت کسی کو کہاں سے آنے لگی؟ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی تھی کہ وہی شخص ان کے سامنے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اشارہ کیا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے اس کے بیٹے کو زخمی کیا تھا۔ انہوں نے ایک زوردار دھچکا مارا جس سے اس کی ٹانگ کٹ گئی۔ آدمی منہ کے بل گرا۔ چند اور مجاہدین نے اس پر چھلانگ لگا کر اسے قتل کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمارہ رضی اللہ تعالیٰ کی اس قوت ہمت سے بہت متاثر ہوئے۔ وہ مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اسے یہ کامیابی دی اور ان کے غموں کو دور کیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے دشمن کی موت کا بدلہ لیا۔ اس جنگ کے دوران اسے کم سے کم 12 بڑے زخم آئے۔ سب سے گہرا اس کے کندھے پر اتنا گہرا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور اسے ٹھیک ہوئے میں 1 سال لگا۔ جب اسے ہوش آیا تو انہوں نے پہلا سوال اپنے بیٹوں یا شوہر کے بارے میں کرنے کی بجائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خرید کے بارے میں کیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ وہ ٹھیک ہیں تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جنگ حنین اور فتح مکہ کے علاوہ عمارہ نے مسلمہ الکعب کذاب کے خلاف جنگ میں بہادری سے جنگ کی۔ اسے 11 زخم آئے اور ان کا بازو کٹ گیا۔ اس جنگ میں ان کا بیٹا حبیب بن زید انصاری شہید ہوا، خود مسلمہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ ان کے دوسرے بیٹے عبداللہ بن زید جنگ ہرات میں شہید ہوئے۔ یہ جنگ 63 ہجری کے بعد مدینہ منورہ کے مشرق میں پتھریلی سیاہ زمین ہرا میں لڑی گئی تھی۔ عبداللہ بن زید وہ عظیم صحابی تھے جنہوں نے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا اور وہ جس نے مسلمہ قذاب کو اپنی تلوار سے قتل کیا۔ حمزہ بن عبد المطلب کو شہید کرنے والے وحشی بن حرب بھی مسلمہ قذاب کو قتل کرنے والوں میں سے تھے۔ جنگ احد کے بعد جب مسلمان فوجیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مدینہ واپس آئیں تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ وہ حمراء الاسد نامی ایک جگہ کے طرف کوچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کافروں کا پیچھا کرو۔ مجاہدین نے مدینہ میں صرف 1 رات گزاری۔ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ شامل ہوئے لینے کے لیے اٹھیں۔ جوش میں تھی کہ وہ مشرکوں سے لڑنے کے لیے جوش میں تھیں، لیکن اپنی شدت چوٹوں کی وجہ سے کمزور ہو گئیں۔ وہ کامیاب نہ ہو سکیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی واپس آئے تو آپ نے اپنے بھائی عبداللہ بن کعب مدنی سے اپنی بہن کی تخیریت دریافت کی۔ جب انہوں نے سنا کہ ان کے زخم ٹھیک ہو رہے ہیں تو انہوں نے سکون کی سانس لی اور اللہ کی رحمت کا شکر ادا کیا۔ عمارہ اور کچھ دوسری عورتوں نے بھی بندو قریظہ کے ساتھ جنگ میں حصہ لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس جنگ میں لیے گئے مال غنیمت میں سے کچھ حصہ دیا۔ یہ مساوات کی شرائط تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کی تھی۔ وہ حدیبہ کے معاہدے کے دوران بھی سرگرم تھی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ کس طرح مدینہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ انہیں حدیبہ میں روک دیا گیا کیونکہ قریش نے جانتے تھے کہ مسلمان مکہ میں داخل ہوں۔ عثمان بن عفان کو سفیر مقرر کیا گیا اور مکہ مکرمہ بھیجا گیا۔ چونکہ ان کی واپسی میں تاخیر ہوئی، انہوں نے یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے حکم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کرنے لگے۔ جو مسک تھے انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے۔ زیادہ تر لوگ عمرہ کے لیے روانہ ہوئے، غیر مسلح آئے۔ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک چھڑی تھی اور اس نے اپنی کمر میں چھڑی پھنسا لی تاکہ دشمن کے حملے کی صورت میں اپنا دفاع کر سکیں۔ جیسا کہ معلوم ہوا کہ عثمان بن عفان کی موت کی خبر جھوٹی افواہ تھی اور دشمن کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جو معاہدہ حدیبہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس معاہدہ کا ذکر قرآن مجید میں درج ذیل الفاظ میں ہوا ہے۔ بے شک اللہ مومنوں سے راضی ہوا جب انہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی۔ وہ جانتا تھا کہ ان کے دونوں میں کیا تھا اور اس نے ان پر سکون اور اطمینان نازل کیا اور انہوں نے انہیں قریب کی فتح سے نوازا جیسے وہ پکڑ لیں گے اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔
تو دوستو جنگ خیبر میں 20 عورتوں نے حصہ لیا، ان میں سے ایک ام عمارہ تھی۔ ایک بار پھر جب مسلم فوج نے فتح حاصل کی تو عورتوں کو جنگ کے مال غنیمت میں سے حصہ دیا گیا۔ ام عمارہ کو مہنگے کپڑے اور زیورات 2 دینار ملے۔ جنگ حنین میں بھی اس کے لیے بہادری اور جنگ کی تھی اور مال غنیمت میں سے کچھ حصہ ملا تھا۔ قبیلہ بنو حوازن کا ایک آدمی جھنڈا لہراتا اونٹ پر سوار ہو کر میدان جنگ میں داخل ہوا۔ انہوں نے اونٹ کو پیچھے سے اتنا زور سے مارا کہ وہ ٹھوکر کھا کر گر گیا، سوار بھی گر گیا۔ انہوں نے اس پر ایسا حملہ کیا کہ وہ سنبھال نہ سکا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام عمارہ کے بیٹے حبیب بن زید کو مسلمہ قذاب کے پاس اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تاکہ انہیں راہ راست پر لایا جائے۔ سفارتکاری کے تمام اصولوں کو توڑتے ہوئے اس گھٹیا آدمی نے حبیب کو پکڑ کر ایک ستون سے باندھ دیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ جب اس نے اس بات میں جواب دیا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ بھی گواہی دیتا ہے کہ مسلمہ بھی اللہ کے رسول ہیں؟ حبیب نے جواب دیا کہ وہ بہرا ہے اور اسے سن نہیں سکتا۔ وہ بار بار سوال دہراتا رہا اور حبیب وہی جواب دہراتا رہا۔ پھر اس ظالم نے ایک ایک کر کے اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو کاٹ ڈالا اور رفتہ رفتہ اس شہید کر دیا۔ جب ام عمارہ کو اپنے بیٹے کی یہ خبر ملی تو انہوں نے مسانی صبر کا مظاہرہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خانہ کو تسلی دی اور ان کے لیے دعا کی۔ آپ نے خلافت کے دوران حضرت ابو بکر صدیق نے مسلمہ کی فوج کے چیلنج کو آزمانے کے لیے فوج بھیجی۔ ام عمارہ بھی فوج میں تھی۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 60 سال تھی۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا عبداللہ بن زید بھی تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے آخر کار اس آدمی کو قتل کیا۔ اس لڑائی کے دوران اس کا بازو کٹ گیا اور ایسے 11 چوٹیں ہیں۔ جنرل خالد بن ولید نے اپنے زخمی بازو کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی کچھ تیل ابال کر اس میں اپنا بازو ڈبو دیا، لیکن ام عمارہ کے لیے مسلمہ کی وفات پر ان کی خوشی ان کے بازو کے کھو جانے کی غم سے کہیں زیادہ تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کو کچھ خوبصورت اور خصوصی اوراق بھیجے گئے۔ ان میں سے ایک چادر غیر معمولی خوبصورت اور بڑی بھی تھی۔ بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ اسے عبداللہ بن عمر کی بیوی صفیہ بن عبید کے پاس بطور تحفہ بھیج دیا جائے، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان سے بہتر کسی کو جانتا ہوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص نے اس کی تعریف کی ہے۔ پھر اسے ام عمارہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ ایک مرتبہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قرآن مجید صرف مردوں کا ذکر ہے اور اکثر عورتوں کو کسی اہمیت سے محروم رکھا گیا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ عذاب کی آیت نمبر 35 میں فرمایا، بے شک مسلمان مرد اور عورتیں، مومن مرد اور عورتیں، فرمانبردار مرد اور عورتیں، سچے مرد اور عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور زکوٰۃ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں اور مرد عورتیں اللہ کو اپنے دلوں اور زبانوں سے بصیرت یاد کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر یعنی جنت تیار کر رکھا ہے۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواتین صحابہ میں بہت خاص مقام حاصل تھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کی شدید ترین حصے میں پورے خاندان یعنی شوہر، بیوی اور بیٹوں کی بہادری اور قربانی کے جذبے کو دیکھا تو آپ نے دعا کی کہ اللہ اس خاندان پر رحم کرے۔ ام عمارہ نے ان سے درخواست کی کہ وہ دعا کریں کہ انہیں جنت میں ان کے ساتھ رہنے کی سعادت نصیب ہو۔ تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ وہ جنت میں اس کے دوست ہوں، اللہ ان سے راضی ہوگا اور ان سے وہ اس سے۔ تو دوستو اس کے ساتھ اختتام، اللہ حافظ۔